الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. حضور آئے تو صرف آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، تجھے چہروں پر اسرار تجھے چہروں پہ ہو آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شروع آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر. حضور آئے تو غموں کو نگاہ مل گئی آخر. خیال کی شمع افروزی جنوبی طرف فرمائی، زمانے کو اسی امید کے صدقے میں سمجھ آئی. زمین اس در سے اگر نسبت نہ رکھے لوگ پیشانی تو کشتوں نے گدائی ہے جدوبشی کی سلطانی. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا ہے. فرمایا ہے کہ اے پیغمبر تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. میرے بھائیوں، رحمت کی ایک حقیقت ہے جس کے معنی لغت میں ہے کہ ایسی چیز جس سے اطمینان اور سکون حاصل ہو. یہ یوں کہہ لیجیے کہ رحمت کے معنی ہے راحت، رحمت کے معنی ہے عافیت، رحمت کے معنی ہے سکون، رحمت کے معنی ہے وہ چیز جو دکھوں کے بعد حاصل ہو، رحمت کے معنی ہے وہ روشنی جو اندھیروں کے بعد میسر آئے. رحمت کے بے شمار معنی لکھے ہیں. قرآن کریم کا کہنا ہے کہ اے پیغمبر تم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی جہاں ہیں، نباتات کا جہاں ہے، حیوانات کا جہاں ہے، جمادات کا جہاں ہے، انسانوں کا جہاں ہے، اورات کا جہاں ہے، مشرق و مغرب کا جہاں ہے، شمال و جنوب کا جہاں ہے. یہ دنیا کے اندر جتنے بھی جہاں ہے، ہر جہاں میں تو رحمت ہے، ہر جہاں میں تو رحمت ہے، ہر جہاں میں تو روشنی ہے، ہر اندھیرے میں تو سورج روشن ہے، ہر دکھ میں تیری آمد ہے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کے اپنے ساری کائنات میں مانی گئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اٹھا سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شناوری نہیں کر سکتا. ایک عربی کے شاعر نے آپ علیہ السلام کی شان میں 40,000 اشعار لکھے، لیکن جو اس نے آپ کا شعر لکھا اس کا کسی اردو شاعر نے ترجمہ یہ کیا ہے، کہا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا ادا باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا ادا باقی ہے، قلب میں آبدا پامدا باقی ہے، ورق تمام ہوا مدا باقی ہے، عمر تمام لکھا مدا باقی ہے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرنے کے لیے کس زاویہ اٹھے، کس پہلو کو تلاش کریں. حضور کا دنیا میں آنا یہ کرائی کا عنوان ہے، نبی کا دنیا میں تشریف لانا یہ کرائی کا عنوان ہے. نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس کو دنیا کی قیامت یہ کرائی کا عنوان ہے. نبی کے تشریف لانے کے بعد کیا ہوا یہ کرائی کا عنوان ہے. نبی کی وسعت کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، یہ کرائی کا عنوان ہے. میرے بھائیوں، میں تو صرف پانی پتا لینے کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں، بدلا ہوا کرم گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا کرم گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سے اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی. میرے بھائیوں، نبی کی آمد سے پہلے ایک ہندو شاعر کا قصہ ہے. اس ہندو شاعر نے اتنی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے وہی یونان کے لاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی ہوئے زمین پر پالتا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا رہا آج ویرانہ، فلاسفوں کی خلق سقراط کی دانش کی افسارہ. بس دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور خون تھا اور ظلمت کا پسیرا تھا. کہ دنیا میں حکم پر دب پتن سیلاب دور آیا، جہاں کو دورتے فیصلات کا زور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ وحی آیا. اور مبارک ہو زمانے کو کہ حق المرسلین آیا، صحابہ رحمت للعالمین آیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.